بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، جن کو کھانا ہضم نہ ہوتا ہو، جلن رہتی ہو، وہ پیاز کاٹ کر لیمبو نچوڑ کر کھانے کے ساتھ استعمال کریں۔ سوتے وقت تمام لائٹیں بند کرنے سے بدن اور دماغ محفوظ رہتا ہے اور آپ کو سکون کی نیند آتی ہے۔ اگر بڑھاپا محسوس کرنے لگو تو دودھ میں 2 دانے بادام ڈال کر روزانہ نہار منہ پی لو، اس سے آپ بڑھاپے میں بھی جوان نظر آؤ گے۔ ناظرین، آلو بخارا چہرے کی خوبصورتی کے لیے مفید ہے۔ آیت الکرسی 41 بار پڑھنے سے مولج کی دعا محتاجی کو ختم کر دیتی ہے۔ اگر کپڑے نمکین پانی سے دھوئے جائیں تو کپڑوں میں چمک آ جائے گی۔ ناظرین، رات کی بچی ہوئی روٹی پھینکنے کے بجائے اگلے دن کھا لیں۔ رات کی بچی ہوئی روٹی کھانے سے بہت ساری بیماریاں کنٹرول ہو سکتی ہیں اور اس سے جسمانی کمزوری بھی ختم ہوتی ہے۔ محترم ناظرین، انگور سے خشک میوہ یعنی کشمش بھی تیار کیا جاتا ہے اور یہ وہ پھل ہے جو سال بھر آسانی سے ملتا ہے اور انسانی صحت کے لیے فائدہ مند ہے۔ جن لوگوں کو بھول جانے کی پرابلم ہو وہ شلجم کی سبزی بنا کر زیادہ کھایا کریں، کبھی کوئی بات نہیں بھولے گی۔ چائے، کافی، چاکلیٹ ہو اور کولڈ ڈرنک سے دور رہیں، اس سے مثانے میں تکلیف ہو سکتی ہے۔ ناظرین، بخار کے مریضوں کے لیے سیب سے بہتر کوئی پھل نہیں۔ جسم میں خون بڑھانا ہے تو انار کا جوس پیا کریں۔ آپ کے جوتے وہ پہلی چیز ہیں جس کو لوگ سب سے پہلے دیکھتے ہیں اور نوٹ کرتے ہیں، اس لیے ہمیشہ اچھے جوتے پہنو۔ ناظرین، رات کو زیادہ کھانا کھانے سے نیند متاثر ہوتی ہے۔ آٹا گوندتے وقت درود شریف کا ورد کرو اور روٹیاں بناؤ، تمہارے گھر میں کبھی رزق کی کمی نہیں آئے گی، رزق میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ فالسے کا جوس پینے سے ہاضمہ کبھی خراب نہیں ہوتا۔ ناظرین، دہی زیادہ کھاؤ، معدہ خراب نہیں ہوگا۔ میٹھی مشروبات گرمیوں میں زیادہ بھی استعمال نہ کریں کیونکہ یہ بدن میں پانی کی کمی کا باعث بن سکتے ہیں۔ رات کو واش روم سے فارغ ہو کر سویا کریں۔ ناظرین، روزانہ ہینڈ فری کا زیادہ استعمال کرنے سے دل کمزور ہو جاتا ہے۔ کیکڑ کی لکڑی کا مسواک کرنے سے وہم کی بیماری دور ہو جاتی ہے۔ اگر آپ سونے سے قبل شہد چاٹ لیں تو آپ کو نیند بہتر آئے گی۔ اگر آپ کے منہ کے چھالے اور مثانے کی کمزوری ہے، اگر آپ ختم کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کے لیے تخم لنگے کا استعمال کریں۔ پان کے پتے پر سرسوں کا تیل لگا کر گھٹنوں پر باندھ دینے سے گھٹنوں کا درد ختم ہو جاتا ہے۔ ہر دوسرے دن اپنے گھر کے دروازے اور کھڑکیاں تازہ ہوا کے لیے ضرور کھولیں۔ اپنے گھر میں سورۃ رحمان کی تلاوت ضرور کریں۔ آپ کو بظاہر خود اپنے اور اپنے گھر والوں میں بہتری محسوس ہوگی۔ انار اور مالٹا اور سیب 3 ایسے پھل ہیں جن کے استعمال سے قوت حافظہ بڑھتا ہے، خون پیدا ہوتا ہے اور چہرہ چمکتا ہے۔ نیم کا رس پینے سے پھوڑے نہیں نکلیں گے۔ ہر ہفتے سفر کرنے سے دل مضبوط ہوتا ہے۔ ناظرین، خاموش رہنے سے عقل میں بہت اضافہ ہوتا ہے۔ چقندر کھانے سے دماغ کی رگیں مضبوط ہوتی ہیں۔ محترم ناظرین، موٹاپا دور بھگانے کے لیے نیم گرم پانی میں کلونجی، باریک صفوف ہم وزن کالی مرچ ملا لیں، اس کے ساتھ لیمبو اور شہد صبح نہار منہ پئیں۔ زائد چربی کو ختم کرنے کے ساتھ ساتھ شوگر بھی کنٹرول میں رہے گی۔ روٹی دودھ میں ڈبو کر کھانے سے بیماریاں دور ہوتی ہیں۔ پیٹ کی گیس کو خارج کرنے سے دماغ کی کمزوری ختم ہوتی ہے۔ ذہنی دباؤ ہو جائے تو سنترے کا جوس پی لو، اس سے تھکاوٹ ختم ہو جائے گی۔ ناظرین، کھیرا زیادہ استعمال کرنے سے بڑھاپا جلدی نہیں آئے گا، چہرے کی سکن ہمیشہ تازہ رہے گی۔ جو لوگ روزانہ دوپہر کے وقت قہوہ پیتے ہیں وہ دماغ کے ایکٹیو ہوتے ہیں۔ جن بچوں کی یادداشت کمزور ہو وہ اخروٹ کھائیں۔ ناظرین، کلونجی کھانے سے
بچھو کا زہر اثر نہیں کرتا۔ ناظرین، سر کے بالوں میں تیل لگانے سے بالوں میں چمک آ جاتی ہے اور خشکی ختم ہو جاتی ہے۔ خون کی کمی ہو جائے تو سرخ شلجم کھائیں۔ ناشتے میں کھجور کھانے سے انسان جادو ٹونے سے محفوظ رہتا ہے۔ بھوک روک کر رکھنے سے بدہضمی، چکر آنے کی بیماری ہوتی ہے۔ بکری کا دودھ بدن کو بے تحاشا طاقت دیتا ہے اور بکرے کا گوشت انسان کو طاقتور کرتا ہے۔ اگر گھر میں نیم یا لیمن کا پودا ہو تو بہت سی بیماریاں گھر میں نہیں آتی۔ مچھر اور کیڑے مکوڑے بھی نہیں آتے۔ ذہنی دباؤ رہتا ہو اور تھکاوٹ بھی ہو تو تھوڑی دیر دائیں جانب لیٹ جایا کرے۔ اگر زندگی میں کامیاب ہونا چاہتے ہو تو سونے اور اٹھنے کا معمول پرندوں جیسا بنا لو، کیونکہ رزق کی تلاش کرنے کا مناسب وقت پرندے ہی انتخاب کرتے ہیں۔ بلی کو گود میں زیادہ رکھو گے تو معدے کی گرمی ختم ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کو بھوک کم لگنے کی پرابلم ہو تو روزانہ نہار منہ کچی گاجریں کھایا کریں۔ کھانے کے بعد پانی پینے سے بہت سارے لوگ اکثر موٹے ہو جاتے ہیں۔ مسکرانے والے ہنسنے والوں سے زیادہ اچھے ہوتے ہیں۔ جو لوگ روزانہ صبح اٹھ کر نہاتے ہیں، اس سے ان کو کبھی بھی الرجی یا خارش کا مسئلہ نہیں ہوتا۔ بدن کے کسی جگہ پر سوجن آ جائے تو لونگ کھاؤ، سوجن ختم ہو جائے گی۔ جس عورت کے بیٹے زیادہ ہوں وہ نیک ہوتی ہے۔ کم سنائی دینے لگے تو رات کو کان میں انگلی پر زیتون کا تیل لگا کر دونوں کانوں میں پھیرو، اس سے کم سنائی دینے کی پرابلم ٹھیک ہو جائے گی۔ رات کو تانبے کے برتن میں پانی بھر کے رکھ دیں اور صبح اسے پی لیں، یہ صحت کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہوتا ہے۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ پودوں سے بات چیت کرنے سے ان کی گروتھ اور زیادہ ہوتی ہے؟ 50 گرام سفید تل اور اس کے برابر ہم وزن مصری ملا کر رات کو سوتے وقت 1 چمچ کھا لیں، مثانے کی کمزوری سے نجات ہوگی۔ ہاضمہ ٹھیک رکھنا ہے تو لیمبو کا چھلکا چبایا کرو۔ معدہ ٹھیک رکھنا ہے تو پیاز پر لیمبو ڈال کر دوپہر کے وقت کھایا کرو۔ دونوں ہاتھوں کے ناخنوں کو آپس میں رگڑنے سے ٹینشن دور ہوتی ہے۔ جو عورت صبح اٹھ کر روزانہ نہار منہ 4 سموسیاں کھاتی ہے، اس کا وزن بہت جلدی کم ہو جاتا ہے اور پیٹ 7 دن میں اندر چلا جاتا ہے۔ جو بندہ کھیرا زیادہ استعمال کرتا ہے، اس کو سانس کی بیماری نہیں ہوتی۔ امرود کے بیج کھانے سے ہاضمہ خراب ہو جاتا ہے۔ کمر کے درد کی شکایت افراد فرش یا پھر تخت پر سونے کی عادت بنائیں۔ ناظرین، صبح کے وقت ٹائم سے ناشتہ نہ کرنے سے جسمانی اور دماغ کی کمزوری ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ پیٹ میں گیس کا بڑھنا اور دل کی دھڑکن کا تیز ہونا۔ تو خشک دھنیا اور سونف ایک چٹانگ صاف کر کے پیس لیں، اس میں 1.5 چٹانگ شکر ملا لیں۔ دن میں 2 بار اس کی 1 چمچ استعمال کریں۔ 3 چیزیں چھوٹی نہ سمجھیں۔ قرض، مرض پرندوں کو آزاد کرنے سے رزق بڑھتا ہے۔ ناظرین، اگر کھانے کے فوری بعد سو جاؤ گے تو بہت ساری بیماریاں آپ کو گھیر لیں گی اور موٹاپا آپ پر حاوی ہو جائے گا۔ روزانہ نہار مسپگول کھانے سے معدے کی تیزابیت ختم ہو جاتی ہے۔ سرخ مرچ کا استعمال کم کریں، کالی مرچ کو زیادہ ترجیح دیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ موٹاپے سے بچے رہیں اور بیماریاں آپ کو نہ گھیریں تو کھانا کم کھائیں۔ سیب کے درخت کے پتے چبانے سے دماغ تیز ہوتا ہے۔ اگر بدن کی سوجن کا کوئی مسئلہ ہو تو لوکی کا سالن بنا کر کھایا کرو، اس سے بدن کی سوجن میں بہت آرام ملتا ہے۔ جن لوگوں کو بھوک نہ لگتی ہو وہ کھانے کے بعد گڑ کھایا کریں۔ دار چینی شریانوں میں جمی چکنائی کو صاف کر دیتی ہے۔ ٹھنڈا دودھ، دہی اور سفید چاول، دہی اور شہد ملا کر چہرے پر ماسک کی طرح لگانے سے جھریوں میں کمی ہو جاتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، سورج کی کرنیں زمین پر پڑنے سے پہلے جلدی اٹھ جایا کرو، کیونکہ اس وقت رزق تقسیم کیا جاتا ہے۔ چیزیں زندگی میں ایک بار ملتی ہیں۔ والدین، حسن، جوانی۔ اگر آپ کے بال بہت زیادہ جھڑتے ہیں تو ابلے ہوئے چاول والے پانی سے سر کو دھو لیا کریں، بال گرنا بند ہو جائیں گے۔ بڑی آنت اور معدے کو ٹھنڈا پانی پہنچا کر کینسر کا باعث بنتا ہے۔ روزانہ چائے پینے سے موٹاپا جلدی آتا ہے اور زیادہ چائے بھوک کی کمی کا باعث بنتی ہے۔ صحت داغوں میں سفیدے کے پتے رگڑ دو، داغ ختم ہو جائیں گے۔ گلاب کے پھول کے پتے چبا لینے سے خون کی کمی دور ہو جاتی ہے۔ پالک کھانے سے انسان دیر تک جوان رہتا ہے۔ گنا چوسنے سے کبھی جلد کالی نہیں ہوتی۔ معدے کو ہمیشہ فٹ رکھنا چاہتے ہو تو چکی والے آٹے میں باجرے کا آٹا، کالے چنے اور جو کا آٹا مکس کر کے کھایا کرو۔ زندگی بھر ہمیشہ فٹ معدہ رہے گا، اس سے پیٹ بھی باہر نہیں آئے گا۔ چہرے کی جھریوں کو دور کرنے کے لیے لیموں کا رس چہرے پر لگا کر دھو لیں۔
جھریاں ختم ہو جائیں گی۔ بواسیر کی بیماری سے بچنے کے لیے مولی اور بھنے ہوئے چنے کھانے چاہیے، اس سے کافی آرام ملتا ہے۔ مثانے یا گردے میں پتھری ہو جائے تو نہار منہ روزانہ 6 عدد انجیریں کھا لیا کریں۔ بادام، کیلا اور کشمش دودھ میں ڈال کر جوس بنا کر پی لیں۔ مردانہ کمزوری دور ہو جائے گی اور بے پناہ طاقت ملے گی۔ ناظرین، غصہ ہمیشہ بے وقوفی سے شروع ہوتا ہے اور شرمندگی پر ختم ہوتا ہے۔ کلونجی کو باریک پیس کر مکھن میں ملا کر کھانے سے ہچکی رک جاتی ہے۔ پانی میں نمک شامل کر کے چہرہ دھونے سے کچھ دنوں کے اندر چہرے کے فالتو بال غائب ہو جائیں گے۔ خوشبو دماغ کی قوت کو بڑھانے میں مفید ہے اور بینائی کی کمزوری کو دور کرتی ہے۔ ہر نماز کے بعد اپنے ہاتھوں کو چہرے پر پھیر لینے سے چہرے پر کسی بھی قسم کے داغ دھبے نہیں پڑیں گے۔ زیادہ دیر تک جاگنے سے عقل کم ہوتی ہے۔ اس بگول کا چھلکا لگاتار نہیں کھانا چاہیے، یہ جسم کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے، بلکہ ایک دن چھوڑ کر یا کبھی کبھار کھانا چاہیے۔ گلا خراب ہو جائے تو سرسوں کے تیل سے گلے کی مالش کر لینے سے بہت افاقہ ہوگا۔ معدے کی سوزش کا مسئلہ ہو تو نہار منہ انار کھانے سے سوزش ختم ہو جاتی ہے۔ انگور کھانے سے بلغم کا خاتمہ ہوتا ہے۔ رات کے وقت ٹھنڈے مشروبات کا استعمال ہرگز نہیں کرنا چاہیے، گھٹنوں میں درد کی وجہ بنتے ہیں۔ جو انسان معدے کی تکلیف سے بچنا چاہتے ہیں اسے چاہیے کہ کھانے کے درمیان کبھی پانی مت پئیں۔ جو عورتیں حاملہ ہوتی ہیں ایسی عورتیں زیادہ تر قبض کا شکار رہتی ہیں۔ ناظرین، ایسا انسان جلدی بوڑھا نہیں ہوتا جو پاؤں پر تیل لگا کر سوتا ہے۔ نہار منہ کھا لیا کرو، آپ کا کمزور جسم کچھ ہی دنوں میں موٹا ہونا شروع ہو جائے گا۔ کھٹی میٹھے چیزیں کھانے سے موڈ اچھا رہتا ہے۔ پھیکی جلیبی کھانے سے جوڑوں کے درد میں آرام ملتا ہے۔ کھانا کھا کر 20 منٹ پیدل چلنے سے کھانا فوری طور پر ہضم ہو جاتا ہے۔ جو لوگ بادام کو اپنی غذا میں شامل کر لیتے ہیں وہ شوگر اور دل کے مریض نہیں ہوتے۔ مکڑی کا جالا ہٹانے سے گھر میں دولت آتی ہے۔ ہری مرچ سانس کی تکلیف سے بچاتی ہے، جسم کے اندر خون کی کمی کو جمنے نہیں دیتی۔ پاؤں پر تیل لگانے سے دماغ تیز ہوتا ہے۔ جو لوگ گنجے ہو رہے ہوں یا پھر سر کے بال بہت زیادہ گرتے ہوں تو وہ مولی کا رس سر میں لگایا کریں، نئے بال اگنا شروع ہو جائیں گے۔ صبح کے وقت سیب کھانا بہتر ہے، رات کو کھانا نقصان دہ ہے۔ چیونگم چبانے سے دماغ میں آکسیجن کی روانی بڑھ جاتی ہے، اس لیے ٹیسٹ اور پڑھائی کے دوران ان چیونگم چبانے سے دھیان پڑھائی پر جاتا ہے اور یاد کرنے کی صلاحیت میں اضافہ ہوتا ہے۔ موٹاپے کے لیے نہایت آزمودہ نسخہ۔ اس نسخے سے موٹاپا ایسے دور ہوگا جیسے پانی سے پیاس۔ میتھرے کے بیج جو اچار میں ڈالتے ہیں، کلونجی اور سبز چائے چھلکا اسپغول ہم وزن باریک کر کے آدھی چمچ دن میں 3 بار ڈاکٹر کے مشورت سے پانی کے ساتھ چند دن استعمال کریں، موٹاپے کے لیے کمال نسخہ ہے۔ اس کے علاوہ جوڑوں کے درد، جسمانی درد اور کمزوری کے لیے بھی بہتر ہے۔ کھٹی چیزوں کا رس بالوں میں لگانے سے بالوں میں چمک آ جاتی ہے۔ زیادہ گرم کھانے سے دل کمزور ہو جاتا ہے۔ صبح کے وقت تھوڑا سا سرسوں کا آئل کھا لو، کبھی گردوں کا مسئلہ نہیں ہوگا۔ چند قطرے بادام کے تیل کے اندر انڈے کی زردی کے ڈال کر ملا کر چہرے پر لگاؤ، 20 منٹ کے بعد منہ دھو لو، آپ کا رنگ گورا ہو جائے گا۔ نیم گرم پانی زیادہ استعمال کرنے سے انسان کے دل کی بیماری کا خطرہ کم ہوتا ہے۔ مچھلی کھانے سے ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں۔ بلا وجہ زیادہ کھانے سے گریز کرو، زیادہ کھانے سے بدن سست ہو جاتا ہے۔ زیادہ غصہ قوت مدافعت کو ختم کر دیتا ہے اور انسان کی ذہنی صلاحیت بھی اس سے کمزور ہونے لگتی ہے۔ 2 چیزیں آپ کی قدر بڑھا دیتی ہیں: لوگوں کے ساتھ اچھا رویہ اختیار کرنا اور بات کرتے ہوئے اپنا لہجہ دھیما ہونا چاہیے۔ دہی کے ساتھ ناشتہ کرنے سے خون کی کمی پوری ہو جاتی ہے۔ اگر گوشت کو لمبے عرصے تک بغیر فریز کے محفوظ کرنا ہے تو گوشت کو نمک لگا کر دھوپ میں سکھا لیں، اس کے بعد استعمال کریں، نہ تو گوشت خراب ہوگا اور یہ لمبے عرصے تک چلے گا اور اس میں طاقت بے پناہ بڑھ جائے گی۔ جانوروں کی گردن کے قریب والا گوشت کھایا کرو، یادداشت تیز ہوگی، حافظہ مضبوط ہوگا۔ سونف اور مصری کو پیس کر کھانے سے آنکھوں کی نظر میں اضافہ ہو جائے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی ٹانگیں ہمیشہ مضبوط رہیں تو زیادہ پیدل چل لیا کرو۔ جس کو اولاد نہیں ہوتی وہ مرغی کے انڈوں کو پیاز کے ساتھ زیتون میں پکا کر کھائیں۔ پاؤں کے بل زیادہ دیر بیٹھنے سے حافظہ کمزور ہوتا ہے۔ صبح نہار منہ اٹھ کر
جامن کھایا کریں، اسے شوگر بھی کنٹرول میں ہوگی اور اس سے وزن بھی کم ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ نظر بھی تیز ہوتی ہے۔ ناظرین، جوڑوں کی درد کو روکنا ہے تو نیم کے پتوں کی تیل سے مالش کر لیا کرو۔ سوتے وقت اگر آپ کی آنکھوں سے آنسو گرتے ہیں تو سمجھ جائیں کہ آپ کا دماغ کمزور ہے، جس سے کولیسٹرول نارمل ہو جائے، خون کو صاف کرتا ہے۔ دار چینی کو پیس کر پاؤڈر بنا لیں، روزانہ آدھی چائے چمچ کھانے کے بعد کھائیں اور 1 گھنٹے کے بعد پانی پی لو۔ پاؤں پر تیل لگا کر سو جاؤ اور نظر تیز ہو جاتی ہے۔ دہی کے فائدے۔ دہی سر کے بالوں میں لگانے سے بالوں میں چمک آ جاتی ہے۔ دانت کے درد میں الائچی والے چائے پی لو، دانت کے درد میں مفید ہے۔ سلاد کے ساتھ کھیرا کھانے سے جسم میں طاقت بڑھ جاتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا دماغ ہر وقت تیز رہے تو پیٹ بھر کر کھانا مت کھائیں۔ گنجے سر پر چنے کی دال والا پانی لگائیں تو 1 ہفتے لگاتار استعمال کرنے سے بال آنا شروع ہو جائیں گے۔ ناشتے میں روزانہ کھجوریں کھا لینے سے انسان بہت ساری بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے۔ چہرے پر پھنسیاں ہوں تو برف کا ٹکور لیں۔ بدن میں طاقت ڈالنی ہے تو جب بھی گوشت کھاؤ ہمیشہ جوان جانور کا کھاؤ۔ کثرت سے نیکی کرنے سے شرافت بڑھتی ہے۔ لوگ ہمیشہ آپ کے شکر گزار رہتے ہیں۔ 50 سال میں 20 سال جیسا نظر آنا چاہتے ہو تو منہ دھوتے وقت کھیرے کا رس چہرے پر لگایا کرو۔ جو روزانہ روٹی کے ساتھ 1 ٹماٹر کھائے گا اس کے بال کبھی سفید نہیں ہوں گے۔ زیتون کا تیل دودھ میں ڈال کر پینے سے چہرے کی رنگت نکھر جاتی ہے۔